الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله
وقال اللہ تبارک و تعالی وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے خطبہ سماعت فرمانے والی معززات مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، شہر پتوکی اور مختلف علاقے جو محبت و عقیدت نال تشریف لانے والے معزز مہمانوں، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ عالی اندر دعا ہے اللہ ذوالجلال ساڈا سب دا جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے حاضر ہونا اللہ ذریعہ نجات بنائے۔ تمام قسم دی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ پاک دی ذات اقدس واسطے ہے جو ساری کائنات دا خالق و مالک ہے۔ بے شمار درود و سلام، انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر آخر الزمان صاحب قرآن رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین پیغمبر رؤوف الرحیم صاحب خلق عظیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے۔ حضرات، آج 5 نومبر 2021 دا خطبہ جمعۃ المبارک موضوع اور عنوان پیش خدمت ہے معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محبوب علیہ السلام دے پیارے پیارے معجزات۔ معجزہ ایسے عمل نو کہندے نے جیڑا عام روٹین تو ہٹ کے ہوئے، عام عادت دے خلاف، خرق عادت معمول تو ہٹ کے ہوئے۔ مثلا چھری دا کام میں کٹ دینا، اگر کسے موقع تے کسے ہاتھ وچ آ کے چھری کٹن تو رک جائے تو اے نبی دا معجزہ ہے۔ آگ دا کام میں جلا دینا، اگر کسے شخصیت نو نہ جلائے او نبی ہے تو پھر اے معجزہ ہے۔ دنیا کائنات دی کوئی شخصیت چاند نو ٹکڑے نہیں کر سکتی، اگر کسے نبی دے اشارے تے چند ٹکڑے ہو جائے تو اے نبی دا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام نو اونا دی نبوت دی رسالت دی دلیل واسطے کچھ ایسے امور عطا فرمائے جڑے عام روٹین تو ہٹ کے نے، اور یاد رکھنا معجزہ جتھے انسانی عقل عاجز آ جائے
انہوں سمجھنا انسان دی عقل دی وس دی گل نہ رہے. انبیاء دے ہتھوں اللہ تعالیٰ ظاہر کرے نو معجزہ کہتے ہیں. ہمیشہ جانور پیدا ہوندے نے نر اور مادہ دے جفتی تو بعد، مگر صالح علیہ السلام دی اونٹنی اور انہاں دی ڈاچی انہوں کسے ماں نے جنم نہیں دیتا. انج پتھر وچوں پہاڑ وچوں اللہ نے نمودار فرمائی. کئی جانوراں دی خوراک دا پانی کلی پی جاندی. او اونٹنی اور او ڈاچی او ناکا صالح علیہ السلام دا معجزہ سی. موسیٰ علیہ السلام ہاتھ بغل چو کڑ کے قوم و لہران ہاتھ چند طرح چمکے اے نبی دا معجزہ. عیسیٰ علیہ السلام برس اور کوڑ دے مریض دے جسم تے ہاتھ پھیرن اللہ مکمل بیماری ختم کر کے شفا دے وے نبی دا معجزہ. حضرات سارے انبیاء تو بڑھ کے سارے رسولہ تو زیادہ معجزات اللہ پاک نے میرے اور تواڈے آقا علیہ السلام کو عطا فرمائے. جویں اللہ نے سارے نبیوں تو اونچا شان اور مقام اور مسلح امامت رسول پاک کو عطا فرمایا، اسی طرح اللہ نے سارے نبیوں تو زیادہ معجزے بھی میرے مصطفیٰ کو عطا فرمایا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک صحابی جنہ دا نام ہے ابو رافع، اللہ اکبر کبیرہ، اونا دی سلمہ بن اکوا کی نا سی؟ صحابی دا نام ہے سلمہ بن اکوا. اونا دی پنڈلی تے نشان سی، زخم دا نشان. کسے پوچھے ابھی اے کی نشان ہے؟ انہیں کہا جی جنگ خیبر چ میں زخم آ گیا سی تے زخم بڑھدا چلا گیا. لوگاں سمجھیا بھی سلمہ نہیں بچ سکتا، اے بس ایسے مرض وچ دنیا تو چلا جائے گا. فرماتے نے میں حضور کو عرض کیتا یا رسول اللہ میرا تے زخم نہیں بچ رہا. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا سلمہ ذرا پنڈلی میرے اگے کر. میں انج کر کے پنڈلی حضور دے اگے کی تھی. امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے زخم والی جگہ تے ہاتھ پھیریا، نال پھوک ماری. فنفس فیہ ثلاث نفسات. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھوکا ماریاں. اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے پھوک ماری، آپ نے پھوک ماری، 3 پھوکا ماریاں. کی پڑھے ہے وضاحت کوئی نہیں. رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پھوکا ماریاں. فمشتقیہا حتی السار. اللہ واللہ سلمہ بن اکوا بیان کر دینے لوگوں نبی پاک نے 3 پھوکا ماریاں. اللہ واللہ اللہ اس ویلے تو لے کے اج تک میں نے کدے درد نہیں ہویا، کدے زخم نہیں بڑھیا. اللہ واللہ اللہ یہ نبی پاک دا معجزہ ہے. رحمت کائنات نو اللہ پاک نے معجزہ عطا فرمایا. اللہ واللہ اللہ نبی پاک نے پھوکا ماریاں، اللہ ذوالجلال نے شفاواں عطا کر چھڑیاں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات دے بارے اللہ دا قرآن کہندا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. نبی پاک دے تو جدوں بھی معجزہ ظاہر ہوندا ہے اللہ پاک دی مرضی دے نال ہوندا ہے. اللہ واللہ اللہ معجزہ اودوں ظاہر ہوندا جدوں اللہ دی مرضی ہوئے. ہاتھ نبی دا ہوندا ہے، طاقت اللہ پاک دی ہوندی ہے. ہاتھ نبی دا ہوندا ہے، پیچھے توفیق اللہ پاک دی ہوندی ہے. ہاتھ نبی دا ہوندا ہے، قدرت اللہ پاک دی ہوندی ہے. اللہ معجزہ ظاہر فرما دیندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ لوگوں سمجھیا جانا، توجہ فرمانا ذرا. میں صدقے جاواں، قربان جاواں میرے پیارے جابر رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر بیان کر دے نے مقام حدیبیہ تے پانی ختم ہو گیا ہے، اللہ اللہ اللہ، مقام حدیبیہ تے پانی ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا ہے۔ صحابہ نے آ کے عرض کیتا یا رسول اللہ پانی کوئی نہیں، آپ نے فرمایا کوئی برتن لے کے آؤ، کوئی پانی والا برتن پہ لے کے آؤ نا۔ ایک برتن لے آندا گیا، رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے سامنے ایک خالی برتن لے آندا گیا ہے، آپ نے دے اندر ہاتھ مبارک داخل فرمایا، آپ نے ہاتھ داخل فرمایا، اللہ اللہ اللہ۔ حضرت جابر بیان کر دے نے جدو نبی پاک نے ہاتھ مبارک رکھے ہے، فوضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ فی الرکوۃ فجعل الماء یفور من بین اصابعہ، اللہ اللہ اللہ، آپ نے ہاتھ داخل کیتا ہے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ دے انگلاں دے درمیان وچوں پانی دے چشمے جاری ہو گئے، انگلاں دے درمیان وچوں اللہ پاک نے پانی دے چشمے جاری فرمائے، اللہ اللہ اللہ، فجعل الماء یفور من بین اصابعہ، جویں زمین تو چشمے پھڑ دے نے کملی والے دی انگلیاں دے درمیان جو اللہ پاک نے چشمے جاری فرمائے، اللہ اللہ اللہ۔ سوال کرنے والا سوال کردا ہے کم کنتم، تسی کنی تعداد اندر سو؟ جابر فرماندے سی 1500 بندہ پین والا، 1500 بندہ وضو کرنے والا، سواریاں نو پانی پلایا، اللہ 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 فرماندے نے لو کننا الف میات لکفانا، اللہ اللہ اللہ، اگر لوگوں لاکھ بندہ بھی پین والا ہوندا کدے پانی ختم ہونے والا نہیں سی، لاکھ بندہ بھی ہوندا تے پانی کدے ختم نہ ہوندا۔ اتنی برکت اللہ پاک نے نبی پاک دے ہتھاں نو عطا فرمائی، امام کائنات دے ہتھاں چو پانی، انگلیاں چو پانی دے اللہ نے چشمے چلائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے ہوئی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دے باپ دا نام عبداللہ، اللہ اکبر کبیرہ، جناب عبداللہ جنگ احد اندر شہید ہو گئے، انہاں دی 9 بیٹیاں اللہ اللہ اللہ۔ حضرت جابر تے کچھ قرضہ بھی ہے جڑا حضرت عبداللہ تے کچھ قرضہ بھی ہے جڑا انہاں دے بیٹے جابر نے ادا کرنا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ جابر دے سر تے قرضہ بھی آ گیا باپ والا تے 9 بہناں دا خرچہ بھی برداشت کرنا ہے، چند بوٹے کھجوراں دینے، اللہ اللہ اللہ۔ یہودیاں دا قرضہ دینا ہے، مسلمانوں ذرا توجہ فرمانا ہے، جدو بوٹیاں تے کھجوراں تیار ہو گیا، کھجوراں تیار ہو گیا نا، ہن پھل توڑن دا موسم آ گیا ہے، جناب جابر پریشان نے، اللہ اللہ میں کھجوراں توڑن جاواں گا جنہاں نے قرضہ لینا ہے انہاں تے میرا سر کھا لینا، اے دے نال تے ایک گھر دا بھی قرضہ پورا نہیں ہونا، کی بنے گا؟ میں کیدا قرضہ ادا کراں گا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی خدمت حاضر ہوئے، اے اللہ دے رسول جی میں کھجوراں توڑن لگا، یہودیاں مینوں پریشان کرنا ہے، قرض والے مینوں پریشان کرنا ہے، آقا جی میرے باغ اندر تشریف لے آؤ، میرے بغیچے اندر تشریف لے آؤ، تانوں ویکھ کے لوگ ہی میرا حیا کرن گے، لوگ کچھ رہت کر جان گے، آقا جی میرے باغ اندر تشریف لے آؤ، میرے تیرے پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے عبداللہ گھبراہنی پریشان نہ ہو، اللہ بڑی رحمتاں فرمائے گا، اللہ بڑی رحمت فرمائے گا، پریشان نہ ہو، جاؤ جا کے باغ دیا کھجوراں توڑو، ہر جنس دیا کھجوراں وکھریاں ٹہریاں لاؤ، جدو کھجوراں توڑنے میں مینوں پیغام کل دیں، میں آپ حاضر ہوں، میں آپ باغ اندر آواں گا، اللہ اللہ اللہ۔ کھجوراں توڑیا گیا، نبی پاک نو پیغام کلے آ گیا، آقا جی ذرا باغ اندر تشریف لے آؤ، باغ اندر قدم رنجا فرماؤ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جابر دے باغ اندر گئے، اللہ اللہ اللہ۔ حضرات آپ نے فرمایا اے میرے جابر مدینے چلان کر کے آ، مدینے چلان کر کے آ، جن نے میرے باپ تو قرضہ لینا ہے سارے ہی آ کے قرضہ لے جاؤ، جن نے میرے ابے تو قرضہ لینا سی نا سارے آ جاؤ۔ حضرت جابر فرما دے میں سوچا چند بوٹے کھجورا دینے کدھا قرضہ لے گا، پر چونکہ اعلان کروان والا کملی والا ہے، ہون کملی والا جانے تے عرش والا جانے، میں اعلان کر دیتا لوگوں آؤ اپنا قرضہ لے جاؤ، لوگاں نے توڑے اٹھائے بوریاں اٹھائیاں آ رہے نے،
تے ہر بندہ ہی اگے بڑھن دی کوشش کردا ہے کہ تھوڑی جی کھجوراں چلو میرا تے قرضہ لوے نا میرا تے حق مینوں مل جائے ہر بندہ ہی اگے بڑھن دی کوششاں کردا ہے اللہ اللہ آپ نے فرمایا شور شرابہ نہیں کرنا تکم پیل نہیں کرنی آرام نال واری واری آؤ اللہ کرم کرے گا اللہ بڑی رحمتاں فرمائے گا اللہ اکبر کبیرہ ایک آیا ہے آپ نے ناپ ناپ کے کھجوراں دتیاں وہ فارغ ہو گیا دوسرا آ گیا ہاں بھی تیرا کتنا قرضہ ہے جی میرا اتنا قرضہ بنتا ہے آپ نے انہوں بھی فارغ کر چھڑیا تیسرا آیا چوتھا آیا پنجواں آیا چھواں آیا حضرت جابر فرما دے لوگو جیڑی ٹھیری تے کملی والے آقا بیٹھے سننا جیڑی ٹھیری تے رحمت کائنات تشریف فرما سن اللہ اللہ حالے آقا اسی ٹھیری تے بیٹھے دوسری ٹھیریاں نو حالے چھیڑیا بھی نہیں سارا قرضہ بھی اتر گیا تے کھجورا انج لگدا سی جویں نبی پاک نے ایک کھجور بھی نہیں اٹھائی قرضہ بھی سارا اتر گیا ہے تے کھجورا ساریاں دیا ساریاں ہوئے رہ گیا کیوں ایک کملی والے دا ہاتھ لگیا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ واللہ اللہ یہ میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ دے موجزات میں صدقے جاواں قربان جاواں اللہ واللہ اللہ تاکہ میں پیار نال کیا کرنا محمد دیا کی تعریفاں سناواں محمد دیا کی تعریفاں سناواں محمد دیا کی تعریفاں سناواں او دی کالی کملی تو قربان جاواں او دی کالی کملی تو قربان جاواں محمد دی مٹھی چ کینکر بلائی محمد دی مٹھی صلی اللہ علیہ وسلم محمد دی مٹھی چ کینکر بلائی نالے انگلاں وچوں مولا چشمے چلائی او دے معجزے کیڑے کیڑے سناواں او دے معجزے کیڑے کیڑے سناواں محمد دیا کی تعریفاں سناواں او دی کالی کملی تو قربان جاواں اللہ اللہ حضرات جو فرماؤ ذرا محمد دے روزے تے رحمت برس دی محمد دے روزے تے رحمت برس دی دیدار او دے لو دنیا درس دی او دے قدمات مٹی میں سرما بناواں او دے قدمات مٹی میں سرما بناواں محمد دیا کی تعریفاں سناواں او دی پیاری سیرت تو قربان جاواں مکے دے کافر ظلم سی کمان دی مکے دے کافر ظلم سی کمان دی آقا دیا راواج کلڑے بچھا دے او نالی بھی سوڑے نے مگیاں دعاواں او نالی بھی آقا نے مگیاں دعاواں محمد دیا کی تعریفاں سناواں اللہ واللہ وما کان لرسول ان یأتی بآیت الا بإذن اللہ وما کان لرسول ان یأتی بآیت الا بإذن اللہ اللہ پاک اپنے رسولہ دے ہتھوں موجزے ظاہر کردا ہے اللہ نشانیاں ظاہر کردا ہے اللہ واللہ اللہ ہاتھ نبی دا ہوندا ہے مرضی اللہ پاک دی ہوندی ہے ہاتھ نبی دا ہوندا ہے طاقت اللہ پاک دی ہوندی ہے اللہ واللہ اللہ حضرات گرامی توجہ فرمانا ذرا میرے پاک نبی جدوں مدینے آئے اللہ تعالی سارے مدینے لے جائے اللہ بار بار لے جائے اللہ مکے لے جائے
اللہ عمرہ نصیب فرمائے۔ میرے پاک نبی جدو مدینہ شریف آئے نا، اللہ اللہ سب تو پہلے مدینہ شریف اندر آ کے نبی پاک نے مسجد بنائی جیدہ نام مسجد نبوی شریف۔ اللہ دیاں نمازاں نصیب فرمائے، او دے نفل و نوافل نصیب فرمائے۔ آپ نے جدو مسجد بنائی نا تے محراب والی جتھے جگہ سی نا اتھے کھجور دا تنا سی، اینو پتے کوئی نہیں لگے، شاخاں کوئی نہیں لگیاں، سکا جا تنا ہے۔ آپ نے انہوں کٹوایا نہیں، برقرار رکھیا ہے۔ کہنے واسطے اج میں ٹیک لا کے نا ٹول آ کے تمہیں خطبہ دیا کرنا۔ لو جناب امام کائنات نے اس کھجور دے تنے نو برقرار رکھیا، مسجد بن گئی۔ پکی مسجد نہیں، کچی مسجد کھجور دیاں شاخاں دی چھت پائی ہے۔ اللہ اللہ او کھجور دے تنے نو آقا ٹیک لا لیندے، ٹیک لا کے اللہ دا دین سنایا کر دے، اللہ دا قرآن سنایا کر دے، اللہ دے فرمان سنایا کر دے، اللہ دے احکام سنایا کر دے۔ اللہ اللہ کسے چاہن والے عقیدت مند نے پیسے خرچ کیتے کہ ممبر بنایا، ممبر بنا کے مسجد اندر لے آ کے رکھے آئے۔ اللہ اللہ میرے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج پہلا دن آپ ممبر تے آئے، آپ نے ممبر تے قدم رنجا فرمایا، ممبر تے چڑھ کے آپ نے خطبہ شروع فرمایا۔ اللہ اللہ ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ آپ نے خطبہ شروع فرمایا، یہ لکڑی دا کھجور دا تنا ایک سائڈ تے رہ گیا، آپ ممبر تے کھڑے نے، کھجور دا تنا ایک سائڈ تے ہوئے۔ اللہ اللہ آپ خطبہ پڑھ رہے نے، کھجور دا تنا رونا شروع کر دینا ہے، رونا شروع کر دینا ہے۔ کھجور دے تنے وچوں سسکیاں دی آواز آئی، رونے دی آواز آئی، ٹھٹکوریاں دی آواز آئی، جویں کوئی بیٹی ماں دیاں جدائیاں چروندی ہے، جویں کوئی بچی بچہ ابو دیاں جدائیاں چروندا ہے۔ اے لکڑی دا کھجور دا تنا ہٹکورے پر پر کے رو رہا ہے، بڑے درد نال رو رہا ہے، بڑے غم دے نال رو رہا ہے۔ اللہ اللہ میرے پاک نبی نے دوران خطبہ آواز سنی، حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آواز سنی۔ آقا ممبر تو اترا ہے، نیچے اترے، فرمایا صحابہ سن رہے ہو؟ جی یا رسول اللہ کھجور دا تنا ہے، رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں محمدیہ جدائیاں برداشت نہیں کر سکیا، میری جدائیاں برداشت نہیں کر سکیا، میری جدائی چرو رہا ہے۔ آپ نے ممبر تو نیچے اتر کے کھجور دے تھڑے سینے نہ لا لیا۔ اللہ اللہ جدو میرے پاک نبی نے تھڑے کھجور نہ لایا، اے دی سسکیاں بند ہو گیا، اے دے ہٹ کورے بند ہو گئے، اینو انج سکون مل گیا جویں بیٹی بیٹی نو ابو دے سینے نال سکون مل جاندا ہے۔ اللہ اللہ حضرات گرامی کھجور دا تنا رویا، یہ میرے کملی والے دا معجزہ ہے، رحمت کائنات دا معجزہ ہے۔ معجزات مصطفیٰ دا بیان سننے والو اللہ اکبر کبیرہ۔ جدو آقا نا قربانی تے اونٹ ذبح کر دے، نہر کر دے، اونٹ نہر کر دے، حالانکہ عام تے یہی ہے نا کہ جنور نو پتا چلے کہ میری شامت آن والی ہے، میری چھری چلن والی نسد ہے، رسا تڑاندہ ہے، پر میں قربان جاواں میرے محبوب دا بھی معجزہ ہے۔ اونٹ واری واری اپنی گردن حضور دے سامنے پیش کر دے، سونیا تیرے ہتھوں تے نہر ہونا بھی سعادت ہے۔ اونٹاں دیاں کتاراں لگیاں نے، ہر اونٹ اگے بڑھن دی کوشش کردا ہے کہ میں مصطفیٰ دے سامنے پہلے پیش ہوا۔ میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے سامنے اپنے آپ نو پیش کر دینے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا معجزہ ہے۔ اللہ اللہ دنیا کائنات نے آج تک جنوران نو گلنا کر دیا نہیں ویکھیا، لیکن لوگوں جنوران نے میرے نبی نال گلنا کیتیاں نے، اے میرے نبی پاک دا معجزہ ہے۔ اللہ اللہ میرے پاک نبی مدینہ پاک دی گلی اندر جا رہے نے، ایک اونٹ آ رہا ہے، سر نیواں کیتا ہے۔ اللہ
اللہ اللہ حالانکہ اونٹاں دی عادت سر بلند کر کے چل دے اج سر نیواں کیتا ہے تون نیوی کیتی ہے نبی پاک والا ہو رہا ہے صحابہ ڈر گئے نبی پاک کو نقصان نہ پہنچا دے نبی پاک نو کوئی تکلیف نہ دے دے اللہ اللہ یہ تون نیوی کر کے اونٹ آ رہا ہے جدو نبی پاک دے قریب آیا اللہ اللہ آقا دے کن مبارک دے قریب انہیں سر کی تائنا انج لگتا جویں سرگوشیاں کر رہے ہیں نبی پاک نال کو راز و نیاز دیا گلاں کر رہے ہیں نبی پاک نال کو گفتگو کر رہے ہیں تھوڑی دیر ہوئی نا انہیں گردن اٹھائی آپ نے فرمایا بیس اونٹ دا مالک کون ہے یا رسول اللہ فلانا انصاری صحابی دا مالک آپ نے فرمایا بلاؤ دے مالک نو بلاؤ اللہ اللہ اس اونٹ دے مالک نو بلایا گیا آپ نے فرمایا او میرے انصاری صحابیہ سن میری گل سن محمد دی بات انہا جنوران دے معاملے اندر انہا ڈنگران دے معاملے اندر اللہ تو ڈریا کرو اللہ تو ڈریا کرو جنہ کام لیندے انہا چارہ بھی دیا کرو تیرا اونٹ شکایت کر رہے سی یا رسول اللہ میرا مالک کم بہتا لیندہ ہے خوراک تھوڑی دیندہ ہے پٹھے تھوڑے پاندہ ہے میرے مالک نو سمجھاؤ جنہ میرے کلو کام لیندہ ہے او دے مطابق میں خوراک بھی دیا کرے آقا جی میری پوکھ نہیں جاندی میری خوراک نہیں پوری ہوندی میں کم زیادہ کرنا خوراک تھوڑی مل دی ہے اللہ اللہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میرے پاک نبی جہانہ دے واسطے رحمت بن کے آئے جنورہ حیوانہ دے واسطے بھی رحمت بن کے آئے جنہ انسانہ دے واسطے رحمت بن کے آئے اللہ اللہ حضرات گرامی توجہ کر دیا جانا یہ تے ڈنگر بھی میرے نبی نال گلاں پہ کر دینے حیوان بھی میرے پاک نبی نال گلاں پہ کر دینے اللہ اللہ ایک بندے نے نا ایک ہرنی پھڑ لئی ہرنی شکار کر لئی نبی پاک دا گزر ہویا اے ہرنی چیخاں مار مار کے نبی پاک نو بلان لگ پی اللہ دے رسول دی جنگل اندر میرے بچے پوکھے نے میں انہاں دی ماں واں او میری راواں تک رہے نے او تے بیچارے پوکھ نال مر جان گے آقا جی میں نو چھڑا دیو چلو میں نو چھٹی لے دیو میں بچیاں نو دودھ پلا کے آ جانی ہرنی کہہ رہی ہے ہرنی اللہ دے رسول جی میں نو چھٹی لے دیو میری گارنٹی دے دیو میری ضمانت دے دیو میں اپنے بچیاں نو دودھ پلا کے جلدی جلدی واپس آ جاواں گی اللہ اللہ میرے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بیلیہ شکار کرنے والے ہرنی نو چھڑ دے میں محمد گارنٹی دینا یہ واپس آ جائے گی اپنے بچیاں نو دودھ پلا کے آ جائے گی کہندا سونے اپنا ہرنیاں چھٹ جان تے واپس کدوں آندیاں نے اللہ اللہ انہیں کو واپس آنے آپ نے فرمایا تینو محمد کہہ رہے آئے صلی اللہ جنہوں میں کہہ رہے ہیں میں گارنٹی دینا واپس آئے گی اللہ اللہ آپ نے فرمایا میں اس ہرنی دی گارنٹی دینا میں ضمانت دینا یہ آئے گی ضرور آئے گی اللہ اللہ انہیں ہرنی نو رہا کر دیتا ہے کہ ہرنی جا رہی ہے میرے نبی دا شکریہ ادا کر دی جا رہی جا کے اپنے بچیاں نو دودھ پلایا اللہ اللہ سبحان حال نال کہندی ہوئے گی لو بے بچیو جلدی کرو رج کے دودھ پی لو تے ماں دیاں زیارتاں کر لو دوبارہ شاید میری تہاڈی ملاقات نہ ہوئے تے جلدی کرو میں محمد نال وعدہ کر کے میں آمنہ دلال وعدہ کر کے آئی ہوں میں مصطفیٰ دا وعدہ نبھانا ہے میں رحمت کائنات دا وعدہ پورا کرنا ہے اللہ اللہ یہ میرا سونا کملی والا یہ میرا سونا رسول اللہ اکبر کبیرہ اتنی شان والا میرا مصطفیٰ ہے اتنی عظمت والا میرا مصطفیٰ ہے اے محبوب کل سونا ختم الرسل جتوں لنگ دا گیا رنگ لاؤندا گیا اے محبوب کل سونا ختم الرسل
जिथों लंघदा गया रंग लाउंदा गया अब्दुल्ला दा चन दुखियां दा सजन किवें दुखियां दे दुखड़े वंडाउंदा रहा अल्लाह अल्लाह हजरात जो फरमाओ जरा ए हरनी जल्दी जल्दी आई दौड़ी दौड़ी आई आके अल्लाह के रसूल नू सलाम कर दिए आका मैं हाजिर हो गया अल्लाह अल्लाह आपने फरमाया ओ हरनी वाले वे किन्नी वादे दी पक्की ने मेरा किन्ना हया कीता है अल्लाह अल्लाह हुण मैं तैनू कहना इस हरनी नू रिहा कर दे चल मेरे को पैसे ले लै मैं दी कीमत देना पर इनू रिहा कर कहते यार रसूल पैसे की लेने ने तुहाडा हुक्म ही काफ़ी है फरमाया मैनू रिहा किया हरनी दौड़ी जा रही है मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा कर दी जा रही अल्लाह अकबर कबीरा मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूदात मैं कुर्बान जावा एक यहूदी आया है सामने दरख्त सी आपने उन्होंने इस्लाम की दावत दी कहना सोने कौन तेरी गवाही देंदा है फरमाया तो किहदी गवाही चकदा है दरख्त चल गवाही दे दे हजरात ने दरख्त की गवाही तलब की थी एक दरख्त दियां शाखां कलमा पईयां पढ़दियां ने मेरे पाक नबी दी रिसालत दियां गवाहियां दे रही ने अल्लाह 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 इतनी अजमत वाला मेरा नबी है इतनी शान वाला मेरा कमली वाला मुस्तफा है सुभान अल्लाह यहूदी ने गो पकड़ी है गो जान दो सांड की शक्ल दी हुंदी वड्डी हुंदी जरा उहदे नालों यहूदी ने पकड़ी है मेरे नबी दे कोल आया कह लगा सोनिया तेरी नबूवत दा गवाह कौन है तेरी रिसालत दा गवाह कौन है क्या आज जड़ी मेरे कोले गो पकड़ी हुई है क्या ये तेरी रिसालत की गवाही दे सकती है अल्लाह 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 आपने फरमाया क्यों नहीं अल्लाह अकबर कबीरा मेरी रिसालत की गवाही देगी आपने फरमाया या जब ए गो मन ताबू तू किदी इबादत करनी है कहते भी उस अल्लाह पाक की इबादत करनी है जिहड़ा आसमानां दा रब है जमीनां दा रब है समुद्रां च रस्ते बनाने वाला जमीनां ते आसमानां दियां बादशाहियां वाला मैं उस अल्लाह पाक नूं रब मन्नी हां अल्लाह अल्लाह आपने फरमाया या जब ए गो मन आना मैं कौन ए गो दस मैं कौन एक गो यहूदी दे हाथ विच कहंदी अंत रसूल रब्बिल आलमीन तुसी रब्बुल आलमीन दे सच्चे रसूल व खातमुल नबीन तुसी अल्लाह दे आखिरी रसूल हो तुहाडे बाद कोई नबी नहीं आएगा तुसी अल्लाह दे सच्चे रसूल हो ते आखिरी नबी हो तुहाडे बाद कोई नबी नहीं आएगा अल्लाह 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 अज दे कादियानी मिर्ज़ई नालों ओ गो नंबर ले गई जड़ी गो हो के अल्लाह अकबर कबीरा एक ज़मीनी मखलूक हो के अल्लाह अकबर कबीरा मेरे कमली वाले दी खत्म नबूवत दियां गवाहियां दे रही है अंत रसूल रब्बिल आलमीन व खातमन नबिय्यीन कद अफलह मन सदका का ए अल्लाह के रसूल जी ओ बंदा फला पा गया जिन्ने जनाब सच्चा नबी मान लिया ओ बंदा कामयाब हो गया जिन्ने जनाब खातमुन नबिय्यीन मान लिया अल्लाह 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 व कद खाब मन कज़बा का जिन्ने आप का इनकार कीता है ओ ते दुनिया अंदर भी तबाह हो गया आखिरत अंदर भी तबाह हो गया एक गवाही किने दी है गो ने एक हैवान ने गवाही दी थी अल्लाह अकबर कबीरा एक जमीन दे अंदर रहने वाली मखलूक ने गवाही दी थी कि तुसी अल्लाह दे रसूल हो तुसी खत्मे नबूवत दे ताजदार हो जनाब तो बाद कोई नबी नहीं आएगा कोई रसूल नहीं आएगा अल्लाह 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 जनाब अब्दुल्ला बिन अतीक दी गल सुनावा अल्लाह अकबर कबीरा अब्दुल्ला बिन अतीक रजी अल्लाह ताला अब्दुल्ला बिन अतीक रजी इन्हें ना यहूदी सी अबू राफे पहले मेरी जुबान चो एक गलती नाल ना निकल गया सी अब सलमा बिन अकवा की बजाय ए अबू राफे यहूदी सी बड़ा खन्नास सी नबी पाक नूं बड़ी तकलीफ देंदा सी
صحابہ نو پتا چلے اے ظالم نبی پاک نو بڑا پریشان کردا ہے. جناب عبداللہ بن عتیق نبی پاک تو اجازت طلب کر دینے یا رسول اللہ میں نو اجازت دے ہو میں اس یہودی دا خاتمہ کرا. آپ کو اجازت لیا. اے یہودی ایک قلعے دے اندر رہندا ہے. قلعے دے اندر شام نو قلعے دا دروازہ بند کیتا جاندا. شام نو قلعے دا دروازہ بند کر دیتا جاندا. اللہ 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 لوگ جڑے اندر آنے ہوندے سارے اندر آ جاندے. گیٹ بند ہو جاندا. عبداللہ بن عتیق نا اپنا سارا سامان لے کے نا تیاری کر کے قلعے کو پہنچ گئے. قلعے تو باہر جو دروازہ بند کرن دا ٹائم ہویا پیشاب کرن دے بہانے پہ گئے. او جڑا چوکیدار تے ہر سینہ دروازہ بند کرن والا انہیں آواز لگائی بھی جنہیں اندر آنے آ جاؤ میں دروازہ بند کر لگا. جناب عبداللہ بن عتیق جلدی نال اندر چلے گئے. انہوں چوکیدار نو کوئی پتہ نہیں ہے کون ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جناب عبداللہ بن عتیق نے ریکی کی تھی معلومات لئی. او سبور آفے یہودی دا کمرہ پہ جانے او دا کر لے بیا. اللہ 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 جا کے رات دے ہنیرے دے اندر انہیں دیوہ بجھا چھڑے آئے نا. اللہ 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 جناب عبداللہ بن عتیق نے دی چار پائی پہچان لئی. جا کے او دیتے حملہ کیتا او دا پیٹ سے او دا پیٹ چیریا او دا گلا کٹیا. انہیں بڑا رولا پایا. لوگاں دے جاگ دیا اٹھ دیا کٹھے ہوندے عبداللہ بن عتیق دوڑ گئے. انہاں قلعے دی دیوار تے چڑھ کے چھلانگ ماری. جدو قلعے تو نیچے چھلانگ ماری دیوار اونچی سی ڈگ دے اللہ تو ٹوٹ گئی. ڈگ دے ٹیندے نبی پاک دے کول پہنچے. آقا جی میری تے پنڈلی ٹوٹ گئی ہے. آقا جی میں تے بڑی مشکل پہنچے ہاں میری تے لٹ ٹوٹ گئی ہے. اللہ پاک نے اپنی رحمت دے نال اللہ پاک نے اپنی طاقت اپنی قدرت دے نال میرے گھر پہنچایا. آقا جی میری لت دا کچھ کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لت اگے کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پاک نبی نے ہاتھ مبارک پھیریا. کی کیتا بولو. میرے پاک نبی نے ہاتھ مبارک پھیریا. حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا برکتاں والا ہاتھ پھیریا. اللہ 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 لب لگیا پیڑا مکیاں نے. اے میرے پاک نبی دا لوا میرے پاک نبی دا ہاتھ لب لگیا پیڑا مکیاں نے. جھوڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے. جھوڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے. لب لگیا پیڑا مکیاں نے. جوڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے. بھوکاں نکلیاں نے لشکیر دیا وا شانہ بدر منیر دیا وا شانہ بدر منیر دیا. اللہ 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 او دے جتی تو میں پگوارا او دے جوڑیاں تو میں پگوارا. کلی پگ کی سارا جگوارا کلی پگ کی سارا جگوارا. نہیں ریسا شیما دے ویر دیا وا شانہ بدر منیر دیا وا شانہ بدر منیر دیا. اللہ 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 جناب عبداللہ بن عتیق نے لت اگے کی تھی. آپ نے برکتہ والا ہاتھ میرے آئے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. مالک کائنات نے رحمتہ فرمائیا. اللہ پاک نے برکتہ فرمائیا. نبی پاک دا ہاتھ پھردا گیا ہڈی جڑ دی گئی. نہ کو آپریشن کرنا پیا نہ کو ٹانکے لانے پہ نہ کو کل لانے پہ نہ کو سریا پانا پیا نہ کو راڑ پانا پیا. اللہ 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 میرے نبی دا برکتہ والا ہاتھ لگدا گیا. اللہ شفاواں عطا کر دے گا. ایک دا معجزہ ہے اے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا معجزہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دن ابو ہریرہ کہو ذرا بھوک بڑی لگی سی بڑی بھوک لگی ہے. نمازی نماز پڑھ کے نکل لگے رستے اندر الٹا لیٹ گئے. جڑا
یار ایک ایت دا مفہوم تے سمجھائی یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، یہ دا معنی کی ہے، مفہوم کی ہے؟ یہ کون ہے؟ ابو ہریرہ تیرے نال 82 کو بہتا پڑھے جنہ کو تینوں پتا ہونا میں نو پتا گزر گیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، ہر بندہ ہی گزردہ جا رہے۔ ابو ہریرہ جنہ تینوں پتا ہے ہونا، سب تو آخر تے میرے محبوب آئے، رحمت عالم آئے، آقا جی میں نے دا معنی سمجھا دیو، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِلَّا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا۔ اللہ کے رسول جی ایت دا مفہوم سمجھا دیو، اس ایت دا معنی تے مطلب سمجھا دیو۔ آپ نے ویکھیا کون معنی پوچھن والا؟ اے تے میرا ابو ہریرہ ہے۔ اللہ واللہ اللہ استاد نو اپنے شاگرداں دے بارے بڑا علم ہوندا ہے۔ اللہ واللہ اللہ آپ فرماندے ابو ہریرہ کہ جدیاں مینوں پڑھاونیاں پا رہے ہیں، اٹھ کھڑا ہو، سیدھی گل کیوں نہیں کردا؟ بھوک لگی ہے۔ اور میرے کو ایتاں دے معنی پوچھنا ہے، ایتاں دے مفہوم پوچھنا ہے، سیدھی گل کیوں نہیں کردا؟ بھوک لگی ہے۔ آقا جی ہن تے اٹھیا بھی نہیں جا رہا، اتنی زیادہ بھوک لگی ہے۔ اللہ واللہ اپنے بازو تو پکڑیا، نال لے گئے، ہالے بیٹھے ہی ایک پروانہ دودھ دا پیالہ لے کے آ گیا، ایک پروانہ دودھ دا۔ یا رسول اللہ میں تھوڑے واسطے ہدیہ لے آیا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کم بن گئی، اللہ مہربان ہو گئے، کم بن گیا۔ میں سوچے اللہ بھی موجہ ہو گئی، پیالہ دودھ دا گیا ہے، چلو ادھا میں پیواں گا، ادھا آقا پی لین گے، میری تے بھوک مر جائے گی۔ لیکن آپ نے فرمایا جا پہلے اصحاب صفہ نو پیا، وہ 70 بندے تے ایک پیالہ دودھ دا۔ میں سوچے اللہ بھی ہن تے حصے دا ہی ہونا ہے، کٹ کٹ ہی ہونا ہے۔ ابو ہریرہ پہلی والی موج نہیں ہو لبنی، ادھا پیالہ نہیں ہو لبنا، کٹ کوئی حصے دا آئے گا۔ لیکن میں قربان جاواں، پیالے نے میرے کملی والے دے ہاتھ لگ گئے۔ آپ نے فرمایا جا کے صحابہ صفہ نو پیا، میں ایک ایک صحابی نو پیا رہا ہاں، ہالے اڈیاں چک چک ویندے کنا کونا ہو گیا، الحمدللہ کونا ہی ہے۔ اگلے نے پی لیا، اس اگلے نے پی لیا، چوتھے پنجویں چھویں ستویں کوئی فرق نہیں آیا، سارے صحابہ نے پی لیا۔ آخر تے آپ نے فرمایا اشرب یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ تو پی لے۔ یا رسول اللہ تسی پہلے پیو، میں پھر نہیں ابو ہریرہ تینوں بھوک زیادہ لگی ہے، پہلے تو پیوے گا، محمد بعد اندر پیوے گا۔ کیوں بھائی؟ اور مینوں تانے دینے والو، پیر نہیں پھڑیا، مرشد نہیں پھڑیا، پیر نہیں منیا، مرشد نہیں منیا، کوئی انجدہ لے آؤ تے مننا، کوئی انجدہ لے آؤ تے مننا جڑا مریداں نو پہلے کھلائے آپ بعد اندر کھائے۔ مینوں تے محکمہ او ملے جڑا سارا کھا جاندا ہے، لبڑیاں پلیٹاں مریداں نو دیندا، لو تبرک چٹ لو، اور نہیں کملے ویرا، میرا پیر تے او پیر ہے، میرا رہبر تے او رہبر ہے، میرا مرشد تے او مرشد ہے، میرا کملی والا تے او شان والا ہے، جڑا مریداں نو پہلے کھلاندا ہے آپ بعد اندر کھاندا ہے، مریداں نو پہلے پلاندا ہے آپ بعد اندر پیندا ہے۔ اللہ واللہ اللہ او دی جتی تو میں پگوارا، کلی پگ کی سارا جگوارا، میں قربان جاواں۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ پی، ابو ہریرہ فرماندے میں پھر بہ گیا، تسلیاں کیتیاں، تینا سمندر پیتا تے رج رج کے پیتا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ہور پی، میں عرض کیتا یا رسول اللہ ہن تے دودھ میرے نوواں چوں نکلن والا ہو گیا ہے، اتنا رج گیا، اتنا سیر ہو گیا، ہن تے میرے ناخنا چوں بھی دودھ نکلن والا ہو گیا۔ اللہ اللہ، سارے غلام نے پی لیا، سارے مریداں نے پی لیا، سب تو آخر تے کملی والے مصطفیٰ نے پیتا ہے، سب تو آخر تے میرے پاک نبی نے پیتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میں نے ابو ہریرہ پھر یاد آ گئے رضی اللہ
ایک سفر دے اندر صحابہ نو بھوک لگی ہے، صحابہ نے پیڑ تے ایک پتھر بننے آئے، کملی والے نے 2 پتھر بننے، اللہ اللہ صحابہ تے ڈگن لگ پہ چلیا نہیں جاتا۔ آپ نے فرمایا یار کسے کو کوئی کھان دی چیز ہے تے لے آؤ۔ ابو ہریرہ فرما دے آقا میرا تو شادان او دے اندر تھوڑی ہیں یہ کھجوراں نے، اللہ اللہ آپ نے فرمایا لے کے آ، جے چاڑیا وچوں 21 کھجوراں نکلیاں، کنیاں نکلیاں؟ فرمایا دسترخوان لے آؤ، ایک سفرہ لے آندہ گیا، آپ نے کھجوراں انج پکڑیاں 2 ہتھاں اندر رکھیاں، آپ نے فرمایا لو کھجوراں دسترخوان تے وچھا دیو، ایک سائیڈ تے بیٹھ جاؤ، 10 بندے اندر جا کے کھاؤ۔ کنے بندے؟ کھجوراں کنیاں نے؟ ہن او 21 دیاں 21 تھوڑا رہ جانیاں نے، سرکار دے ہاتھ لگ گئے نے، اور میرے محبوب دے برکت والے ہاتھ لگ گئے، برکت والے ہاتھ لگ گئے۔ اساں تے اخباراں چ ہی پڑھ لیا راتی فلانے پنڈ ایک پیر آیا، ایک جی غائب ہو گیا، ایک جی کرتے کر رہ گیا، جی بھی نال ہی غائب ہو گیا۔ اور میں قربان جاواں میرا نبی جتھے آ جائے اتھے برکتاں ہو جاندیاں، جتھے میرا رہبر آ جائے اتھے رحمتاں ہو جاندیاں۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا 10 بندے اندر جاؤ، اندر گئے نا تے دسترخوان کھجوراں نال بھریا پیا، 10 نے کھا دیا، باہر آ گئے، اگلے 10 گئے، کھا کے باہر آ گئے، اگلے 10 گئے، سارے صحابہ نے رج کے کھجوراں کھا لیا۔ ابو ہریرہ فرماندے جے میں اندر جا کے ویکھیا کھجوراں دسترخوان تو تھلے پیاں ڈگ دیاں نے، کھجوراں تے دسترخوان تو تھلے پیاں ڈگ دیاں نے، جویں تھلوں کوئی کھجوراں دا چشمہ ہی چل پیا ہے۔ اللہ اللہ جدو سارے کھا لیا، میں عرض کیتی یا رسول اللہ جی اجازت ہوئے میں توڑے چ پا کے گھر لے جاواں؟ آپ نے فرمایا تو اپنی 21 سنبھال باقی رہن دے، تیرے کو تو 21 لیاں، تو اپنی 21 قابو کر باقی رہن دے۔ میں عرض کیتی چلو یا رسول اللہ میں 21 لے جانا، جویں ایتھے دعا کیتی جے میری 21 واسطے بھی دعا کر دے۔ آپ نے فرمایا نبی پاک نے ہاتھ لائے، 21 کھجوراں میں توشہ دان اندر رکھیا، آپ نے فرمایا لے جا کے کھاندا رہی، اللہ دی خیر ہو جائے گی۔ اللہ اللہ کہندے 27 سال میں کھجوراں کھاندا رہا، 27 سال۔ اللہ اللہ جدے وچوں میں 6 وسق یا کم و بیش صدقہ بھی کیتا ہے، اللہ دے راہ اندر بھی ونیا، آپ بھی کھاندا رہا۔ اللہ اللہ او دنیا کائنات دے لوگو میرے توشہ دان وچوں کھجوراں نہیں مکیاں، کیونکہ میرے پاک نبی دا ہاتھ لگے آئے، اس کملی والے دا ہاتھ لگے آئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ابو ہریرہ فرماندے لوگوں میری زندگی دے 3 دن بڑے غم والے، 3 دن بڑے افسوس والے، 3 دن بڑے غم والے۔ اللہ اللہ ایک او دل جس دن کملی والے آقا جدا ہوئے سننا، او دن میرے تے بڑا اوکھا گزریا ہے، او دن میرے تے بڑا گراں گزریا ہے۔ اور دوسرا جس دن عثمان غنی دی شہادت ہوئی ہے، او دن میرے تے بڑا اوکھا گزریا ہے۔ اور تیسرا جس دن میرا توشہ دان ڈے کے ٹوٹ گیا، جی دے اندر کملی والے دی ہاتھ دیاں لگیاں کھجوراں پائیاں، ڈگ گیا سی، مینوں بڑا افسوس ہویا۔ اللہ اللہ حضرات میں عرض کرنا چاہ رہا، میرے پاک نبی رحمت والے، میرے پاک نبی برکت والے، میں قربان جاواں ابو جہل آیا کہندا ہاں ہے محمد تیرا رب نال ایڈا تعلق کیا چن کیوں نہیں ٹوٹے ہوندا؟ آپ نے فرمایا تے کوئی وڈی گل نہیں، یہ کم تے میرے اللہ دا ہے نا، میں میرے مالک نو جو عرض کراں گا میرا مالک میری بات مننے گا۔ حضرات گرامی آپ نے اشارہ فرمائے، چند ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا ایس پاسے ایک ایس پاسے۔ اے میرے کملی والے آقا دا معجزہ ہے۔ اللہ اللہ شہادت دی انگلی میرے پیر وانگوں،
شہادت دی انگلی میرے پیر وانگوں کھڑی کر کے اسمان وال تیر وانگوں چن کر کے ٹکڑے دکھا کوئی نہیں سکدا او چن کر کے ٹکڑے دکھا کوئی نہیں سکدا میرے آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا میرے آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جتھے رات معراج سرکار پہنچی اللہ واللہ اللہ نبی پاک دے معجزے سننے والوں معراج بھی میرے نبی دا معجزہ ہے اللہ پاک دی قسم اے قرآن بھی میرے نبی دا معجزہ ہے صدیاں بیت گئیاں کوئی مائی دا لحال آئی تا قرآن پاک اندر تبدیلیاں نہیں کر سکیا کوئی زبر نو زہر نہیں بنا سکیا انشاءاللہ قیامت آ جائے گی کوئی مائی دلال قرآن دی زبر نو زہر نہیں بنا سکدا زہر نو زبر نہیں بنا سکدا شاد ماد اندر تبدیلی نہیں رہا سکدا اللہ واللہ اللہ جتھے رات معراج سرکار پہنچی ستفل کان چیر جا پار پہنچی مقام مستے نبیاں چوں جا کوئی نہیں سکدا میرے آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جبریل آیا میرے نبی نو لین واسطے اللہ اللہ آپ بیت اللہ دے اندر کچی پکی نیند لیٹے آ گیا نبی پاک دے کول آ کے کی کہندا ہے اٹھو سونیو اللہ نے بلایا جی میں ترجمے وال جاواں تے ٹائم بڑا لگ جائے گا چلو دو چار گلاں پیار دیاں کر جاواں عرض کیتی جبریل سونے نو آ کے عرض کیتی جبریل میرے سونے نو آ کے چلو آ کر رب دا پیغام آ گیا ہے سواری لدر تے براق آیا گاں پھڑن لئی غلام آ گیا ہے اللہ واللہ اللہ اقصاچ پہنچے آقا ہمارے کھڑے سن نبی انتظارانچ سارے طلبیان اعلان جبریل کیتا اوے نبیان اعلان جبریل کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے اللہ اللہ پھر سدرات پہنچے آقا ہمارے کھڑے سن ملک انتظارانچ ساری ملائکان فرمان اللہ نے کیتا بھئی خوشیاں مناؤ میرا مہمان آ گیا ہے آپ نے فرمایا میں اقصا اندر گیا نبیاں دی امامت کرائی پہلے آسمان تے دوسرے آسمان تے تیسرے آسمان چوتھا آسمان پانچواں چھٹا ساتواں پھر سدرۃ المنتہا دیا بلندیاں تے پہنچیا ستے زمیناں تھلے رہ گیا ستے آسمان تھلے رہ گئے میرا کملی والا 14 طبقہ تے اٹھے چلا گیا آج تک اتھے کوئی مائی دلال نہیں گیا جتھے میرا سونا گیا ستے زمینہ تھلے ستے آسمان تھلے 14 طبق نبی دے قدمہ تھلے میرے نبی دی ہوگی بلے بلے حضرات گرامی آپ معراج کر کے آئے تو جو میرے ول آپ نے جنت ویت کیا نمازیاں نو کیڑی جنت ملے گی سخیاں نو کیڑی جنت ملے گی اللہ واللہ اللہ اللہ پاک نے جنت باغ و بہار دکھائے میرے کرانو آباد کرنے والے دا کی مقام ہے اللہ واللہ انصاف کرنے والے دا کی مقام ہے میری دکھی مخلوق دا سہارا بننے والے دا کی مقام ہے یہ سارے منظر اللہ پاک نے دکھائے نال بخایا زانیاں دا کی حال ہوئے گا شرابیاں دا کی حال ہوئے گا نال اللہ پاک نے جہنم دکھایا سونیا ویکھ لے بے نمازاں نو سزاواں پیاں ملدیاں حرام خوراں نو سزاواں پیاں ملدیاں سود کھان والے نو سزاواں پیاں ملدیاں اللہ 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 یہ سارے مشاہدے کر کے نبی پاک واپس آئے رستے جناب حضور نے فرمایا جبریل یار اینا کچھ میں ویکھ چلے ہاں میں جا کے زمین تے لوگوں نے دساں گا تو کون یقین کرے گا لوگوں تو یقین نہیں کرنا جبریل کہندا سونیا سب تو پہلے تیرا صدیق یقین کرے
سب تو پہلے تیرا صدیق تیری تصدیق کرے گا۔ آقا دنیا تے آئے، آپ نے اعلان کیتا، ابو جال کچھا مارے لے بھی یاری ٹوٹ جائے گی، محمد ابو بکر دی یاری ٹوٹ جائے گی۔ دوڑے دوڑے ابو بکر کو لے گیا۔ ابو بکر یار تینوں میں کہنا سا محمد دی ہر گل نہ منیا کر۔ آج انہیں پتا کی کیا ہی اگے کہندا سی میرے کو جبریل آیا، میرے کو وحی آئی، میرے کو قرآن آیا۔ راتی انہیں سویرے اعلان کرتا میں اقصا چ بھی راتوں رات ہویا تو میں ستے اسمان بھی ویکھ آیا۔ یار گل سن میری، ایڈے لمبے پینڈے ہو سکتے نے؟ اور فرمایا ابو جالا سیدھی گل کر، کوڑوں چھڈی جانا ہے کہ میرے نبی نے کیا ہے؟ کہندا نہیں یار تیرے نبی نے کیا ہے؟ کہندا اللہ دی قسم تے گل ہی چھوٹی جی ہے، کہ میرے نبی نے کیا ہے نا اس تو کوئی وڈی گل بھی سونا کرے تو میں وہ بھی مننا گا، اس تو بڑی بات بھی میرا سونا کہہ دے وے۔ صدیق نو تحقیق دی ضرورت نہیں، میں اکھاں میٹ کے نبی دی ہر گل منن واسطے تیار ہوں۔ یہودی بڑے چاتر نے انہاں مکے دے کافرانو تیار کیتا۔ اسی مسجد اقصا ویکھیے، جاؤ جا کے محمد رو پوچھو دے دروازے کنے، دی کھڑکیاں کنیاں، او دے بالے کنے، شتیر کنے۔ یہ کوئی گل کرن والی سی؟ انہاں یہودیاں نے مشرکاں نو تیار کیتا تے مشرکاں نے آ کے نبی پاک سوال کرتا دسو دے دروازے کنے، ونڈو کنیاں، چتیریاں کنیاں؟ آپ نے فرمایا میں چھتیریاں گن نہیں گیا سا، میں پلر گنے نہیں گیا سا، میں تے اللہ دی قدرت دے عجائب دیکھن گیا سا، اللہ دے فرمان سن گیا سا، تو جڑی گل کر رہی ہو کرو۔ میرے نبی نے اللہ نے رابطہ کیتا، یا اللہ یہ کنجی دے سوال کر؟ فرمایا سونے گھبرا نہیں، جے میں تینوں یتیم پیدا کر کے 1.25 لاکھ نبیاں دا امام بنا سکنا، جے تینوں میں یتیم پیدا کر کے راتوں رات اقصا پہنچا سکنا، 7 آسمان دکھا سکنا، سوڑیا میں اقصا چک کے تیرے کول بھی لے آ سکنا، اقصا چک کے۔ اللہ پاک نے مسجد اقصا نو منکشف کر چھڑیا، میرے نبی دی اکھیاں دے سامنے کر دیتی، لے سوڑیا انہوں نے کہ سوال کرو، گن گن کے دسی جا۔ اللہ 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 سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركناه له لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى۔ اللہ اللہ اللہ، میرے پاک نبی دا معجزہ معراج بھی بڑی عظمت والا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر نبی دا معجزہ ہے، ہر نبی دا معجزہ ملیا، لیکن لوگوں سارے نبیاں دے معجزے ایک پاسے، میرے کملی والے دے معجزات ایک پاسے، سارے نبیاں دیاں نشانی ایک پاسے، میرے نبی دیاں نشانی ایک پاسے۔ اللہ اللہ اللہ، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا من سب جدا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا من سب جدا ہے، وہ امام صفے انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتائی ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، میں نے رب کے قرآن میں پڑھا ہے، میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ بس اللہ ہی ان سے بڑا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ اللہ ساڑی جمعے دی حاضری قبول فرمائے۔ حافظ آباد تو میری ایک بہن نے اپنے واسطے دعا دی اپیل کی تھی، اللہ پائی نو بھی صحت دے تے اللہ انہوں نے پریشانیاں دور فرمائے۔ یو کے تو میری ایک بہن اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی خاص رحمتاں فرمائے۔